السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک الگ سے گھر ہو جہاں پر وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار سکے اور کوئی بھی اسے پریشان کرنے والا نہ ہو، اسے زندگی کی ہر آسائش ملے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں آج میں بتاؤں گی، کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جو کہ آپ لوگ فالو کر کے اپنی زندگی کو بہت خوبصورت اور بہت آسان پر آسائش بنا سکتے ہیں، پریشانیاں بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو فضولیات میں جو آپ لوگ پریشان کرتے ہیں وہ پریشان کرنا آپ لوگ آج سے بالکل چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلی بات، جس طرح سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر جج کرتے رہتے ہیں، اکثر اوقات ایسے ہی عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں پر دعوت وغیرہ پر جاتے ہیں تو عورتیں اکثر اوقات دیکھ کر کہتی ہیں کہ ہائے اللہ تم کتنی موٹی ہو گئی ہو، تمہیں جو ہے نا پریگنینسی کے بعد تمہارے منہ پر کتنی چھائیاں پڑ گئی ہیں، تمہارے منہ پر جو ہے نا پگمنٹیشن ہو گئی ہے، یا پھر تمہارا رنگ کتنا کالا ہو گیا ہے، یا تم کتنی موٹی ہو گئی ہو، تم کتنی پتلی ہو گئی ہو۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ تو آج سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگوں نے ان باتوں کو چھوڑ دینا ہے، بالکل ان باتوں میں آپ لوگوں نے نا پریشان نہیں ہونا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اوپر سوار کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہماری جو ہے نا ہمارے منہ کے اوپر جو چھائیاں ہوتی ہیں نا، اسی وجہ سے پڑتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو فضول میں ہم لوگ سارا دن اپنے آپ کو ٹینشن میں گھیرے رکھتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ بڑی موٹی ہو گئی ہیں تو آپ اسے کہیں آئی ڈونٹ کیئر، کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مجھے اس سے پریشانی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اگر وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ تم کتنی موٹی ہو گئی ہو، یا تم کتنی پتلی ہو گئی ہو، تم کتنی کالی ہو گئی ہو، اس نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں غور سے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کیسی لگتی ہے، اسی لیے وہ آپ کو باتیں سنا رہی ہے۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح سے باتیں سنا رہا ہے نا، تو آپ لوگ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں آپ کی بات ہی نہیں سن رہی۔ اگر آپ نے سن بھی لی ہے تو آپ لوگ کہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے اس چیز کو جو ہے نا اپنے دماغ سے نکالنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ لوگوں کی سب سے پہلی یہ بڑی ٹینشن جو عورتوں کی ہوتی ہے نا، جو اکثر اوقات سوچ لیتی ہیں کہ میری باڈی شیمنگ ہو گئی ہے، یہ آپ لوگ بالکل چھوڑ دیں۔ آپ لوگ جیسی بھی ہیں نا، موٹی ہیں، پتلی ہیں، کالی ہیں، پیلی ہیں، آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، مجھے جس طرح کا میرے رب نے بنایا ہے نا، میں اسی میں خوش ہوں اور میں بہت خوبصورت ہوں۔ دوسری بات، اکثر اوقات عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہیں، دوسروں کو بھڑکانا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر وہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہاری نند نے تمہارے خلاف یہ بات کی ہے، تمہاری ساس نے تمہارے خلاف یہ بات کی ہے، یا تمہاری ساس تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی۔ یا پھر اکثر اوقات عورتوں کو عادت ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے تمہارے شوہر کے خلاف ہی بھڑکانا شروع کر دیں گی کہ تمہارا شوہر تو ایسا ہے، وہ فلاں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا، یا پھر وغیرہ وغیرہ۔ مطلب کہ آپ لوگوں کے اپنے گھر والوں کے خلاف ہی وہ آپ کو بھڑکا رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کسی کے بھڑکاوے میں نہیں آنا بالکل بھی۔ اکثر اوقات گھر جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ تمہارے خلاف تمہاری ساس نے یہ بات کی ہے، یا پھر تمہارے خلاف تمہاری نند نے یہ بات کی ہے، تو آپ لوگوں نے اسے یہ بات کہہ کے ٹالنا ہے، اس کی شیم بھی نہیں کرنی، اس کی یہ بات کہہ کے ٹالنا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ بات کر لی ہے انہوں نے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ لوگ اگر اس طرح سے ایک دو لوگوں کو کہیں گے نا، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر، اس کو ہم لوگوں نے بھڑکانا نہیں ہے، اس کے اوپر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو وہ آہستہ آہستہ لوگ آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے نا وہ بالکل بند کر دیں گے۔ جو اکثر اوقات عورتوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ صبح کو ساری گھر کی صفائی کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ شوہر صاحب آتے ہیں، نہاتے ہیں، ٹاول جو ہوتا ہے گیلا جو ہوتا ہے نا، اس کو اس طرح سے پھینک دیتے ہیں، بیڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ بچے آتے ہیں، وہ ہم لوگ چیزیں ساری آرگنائز کر کے رکھتے ہیں، بچے آتے ہیں جی سارے دوبارہ سے پھر ساری چیزیں جو ہیں بکھیر دیتے ہیں، یا پھر کپڑے اتارتے ہیں وہاں پہ پھینک دیے، جو ہے نا ٹاول وہاں پھینک دیے، برتن کھایا اس کو اس ٹیبل پہ رکھ دیا، اس بیڈ پہ رکھ دیا، چارپائی پہ رکھ دیا۔ یہ ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سارا دن ہمیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب ان چیزوں کو ہم لوگوں نے نا سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے یہ چیز دماغ میں بٹھانی ہے اپنے
پریشانی ہوتی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بار بار جب ایک ہی کام ہمیں کرنا پڑتا ہے نا، تو وہ پھر ہمارے دماغ جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے ان چیزوں سے۔ ہم لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ اگر شوہر نے ٹاول پھینک دیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ پھر اٹھا لیں گے، مطلب کہ نو ریئیکٹ۔ آپ نے کوئی سخت ریئیکٹ جو ہوتا ہے نا، مطلب پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اگر آپ لوگ اس طرح کا ریئیکٹ دیں گے تو تب کون سا وہ اٹھا کر باہر تار کے اوپر پھیلا دیں گے، بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا، پھیلانا پھر بھی آپ کو ہی ہے۔ اس طرح سے آپ کی پریشانی جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی صحت خراب ہوتی ہے، ہماری اسکن خراب ہوتی ہے بار بار پریشان ہو کے۔ تو بچوں کو آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں ڈانٹنا۔ بچے جو ہے اگر بچوں نے کوئی چیز بکھیر دی ہے، بچے اپنے گھر میں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھنا ہے اور اپنے دماغ کو اس چیز کے لیے آپ لوگوں نے قائل کرنا ہے کہ نو ریئیکٹ۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم لوگوں نے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ کوئی بات نہیں، اگر بچوں نے گھر پھیلا دیا ہے تو ہم لوگ کوشش کر کے اس کو دوبارہ جو ہے نا اکٹھا کر لیں گے۔ کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو ان کاموں میں ساتھ لگائیں، تاکہ بچوں کو عادت ہو کہ ہم لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ بچوں کو اس چھوٹی عمر میں ساتھ آہستہ آہستہ لگاتے ہیں نا، تو وہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے اپنی چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھنے کی، گھر کو سیٹ کر کے رکھنے کی۔ تو بچوں کو بھی ساتھ لگایا کریں، اس طرح آپ تھکیں گے بھی نہیں اور ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم لوگوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ نیکسٹ چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اکثر اوقات عورتیں ہوں یا مرد ہوں، مطلب کوئی بھی ہمارا رشتہ دار ہو یا پھر گھر میں سے ہی کوئی ہو، اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ فضول باتوں پہ بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات کہیں نہ کہیں ہم لوگ صحیح ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات صحیح کر رہے ہیں، اور اگلا جو بندہ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر بار بار بحث کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی ریئیکٹ کرے، کوئی بات کرے، آگے سے بحث کرنا شروع کرے اور لڑائی بڑھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان باتوں سے بہت مزہ آتا ہے، لڑائیاں کر کے، بحث کر کے، فضولیات جو اپنی زندگی میں شامل کری ہوتی ہے نا انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بحث کرنی نہیں ہے کسی سے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یا تم غلط ہو میں صحیح ہوں، اسے کہیں کہ ٹھیک ہے بابا تم صحیح ہو، یہ کہہ کر آپ لوگ وہ جگہ ہی چھوڑ دیں، اس کی بات کو چھوڑ دیں، وہ جگہ ہی چھوڑ دیں، چھوڑ کر آپ اپنی دوسری جگہ پر چلے جائیں، اپنے روم میں چلے جائیں۔ اس طرح سے بحث کرنے سے آپ کی عزت بھی کم ہوتی ہے اور آپ فضول میں ایویں دوسروں کے سامنے برے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پانچواں پوائنٹ جو ہے نا، اکثر اوقات ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ جائیں نا تو ہمارے بارے میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ بیٹھ کے نا کوئی کانا پھوسی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ ہمیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بات ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی، کی بھی نہیں ہوتی، وہ بات ہمارے گھر جو ہے نا بارے میں ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یا پھر اس نے فلاں سے میری بات کی، اس نے فلاں کو میرے بارے میں یہ بات کہی۔ تو اگر آپ لوگ جو ہے نا یہ بات سن لیں نا تو آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اندر کوئی بات ہے، مطلب کہ میں اس قابل ہوں، میرے اندر کوئی بات تو ہے جو لوگ مجھے بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ کسی کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی غلط ریئیکشن نہیں دینا، جو باتیں کر رہا ہے اسے کرنے دیں، وہ اپنی قبر گندی کرے گا۔ کسی کے بارے میں چغلی کرنا، غیبت کرنا کسی کی اس طرح ہوتا ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ بہتر سزا دینے والا ہے۔ کوئی اگر آپ کے بارے میں کوئی چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، آپ لوگوں کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں بالکل بھی کوئی بات نہیں کرنی، اسے کرتا رہنے دیں، اپنی قبر گندی کرے گا۔ تو یہ جو 5 باتیں ہیں نا، اگر آپ لوگ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تو میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔